دوسری سائڈ پہ بھی موجود ہیں اور آج 2 دن ہو گئے ہیں. انہوں نے کل کی کال دی تھی, آج دوسرا دن ہے. تو آج تو نہیں وہ آئے اور اپنے آواز کم آ رہی ہے تو آج تو وہ اپنے رستوں پہ ہیں. لیکن ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بیلاروس کے پریزیڈنٹ کا آج ارائیول تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے خیریت سے وہ آ گئے, اسلام آباد میں موجود ہیں. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز ان کے بائیلیٹرل ہے پاکستان کے ساتھ. اور تیسرا جو سب سے ضروری چیز ہے وہ کل بھی مینشن کی تھی, آج بھی مینشن کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے اہلکار زخمی ہوئے ہیں یا شہید ہو رہے ہیں, جو نقصان ہو رہا ہے اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے کال دی ہے یا اس کو سیکنڈ کیا ہے. اور اس کے اوپر ہم بہت کلیئر ہیں کہ جنہوں نے بھی اسلام آباد کی کال دی ہے وہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے بھی ذمہ دار وہ ہیں, اور جو نقصانات ہو رہے ہیں ان کے بھی ذمہ دار ہیں. تو اس کے اوپر ہم سارے صوبوں کے ساتھ, سارے آئی جیز کے ساتھ بڑا کلیئر ہمارا موقف ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ ان لوگوں کو بالکل 1% بھی احساس نہیں ہے. آپ نے پالیٹکس کرنی کرو, آپ نے جو چیز کرنی ہے کرو, لیکن اسپیسیفک ٹائمنگز ہر چیز, مطلب کل بھی انہوں نے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے لیے امبیرسمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. جس طرح ہینڈل ہوا ہے ہمیں پتہ ہے. اور بالکل ایسا تھا کہ جیسے کہ یہ ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کا بیلاروس والوں کا وزٹ کینسل ہو. اور ہو سکتا ہے ایک آدھے دن میں آپ کو وہ ساری چیزیں ثابت کروں کہ کس طریقے سے وہ کوارڈینیشن ہوئی ہے. لگے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا تقریباً ہمیں پتہ چلا ہے سارا کچھ کہ کس طرح انہوں نے پلان کیا, سارا کچھ کیا کہ وہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو ڈیلیگیشن کو کس طریقے سے انہوں نے پلان کر کے خراب کیا ہے. تو آپ کے سامنے کل یا پرسوں میں جیسی چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے آئی جی صاحب وہ ساری ثبوت لے کے آئیں گے. تو ان لوگوں کو میں نہیں سمجھتا کوئی شرم ہے جس کو اتنا احساس نہیں ہے. یار اللہ کے بندو تم کر لو اپنی سیاست, تمہارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. یہ اسپیسیفک دن, ان دنوں میں, انہی گھنٹوں میں, اسی ٹائم پہ, اسی روٹ پہ ہر چیز کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اینی ویز وہ پبلک ڈیسائیڈ کرے کہ ان کا کیا کرنا ہے. لیکن جو یہاں پہنچے گا وہ ڈیفینیٹلی کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ریسٹ نہیں ہوگا. ہم یہاں پہ آپ کو ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی کے ساتھ نظر آئیں گے. اور ڈیفینیٹلی اگر آتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا وہ آئیں اور ہم ان کو جانے دیں. یہ بڑا سر ایک مذاکرات کی کیا پیش رفت ہے یہ بتا دیں. دوسرا کیا اسٹیٹ اس چیز کا ویٹ کر رہی ہے کہ بیلاروس کے صدر جو ہے وہ واپس چلے جائیں تو اس کے بعد نمٹا جائے ان سے؟ دیکھیں جو ہمارے, میں آپ کو سیدھا بتاتا ہوں, میاں والی میں ہمارے پہ فائرنگ ہوئی, ٹھیک ہے, اور بہت کلیئر تھا کہ وہ لاشیں چاہ رہے تھے. ایک ہوتا ہے کہنے والی بات, میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دوں کہ وہ لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں, یہ وہ سارا کچھ. آپ کے پاس سارے ہمارے جو زخمی ہیں ان کو بلٹ انجریز ہیں, ایویڈنس موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے. ہمارا ایک ایس پی جو ہے وہ اس ٹائم کریٹیکل ہے, اس کی ہیڈ انجری آئی ہوئی ہے. آپ کے پتھر گڑھ پر جو زخمی ہیں 5 ان کو بلٹ انجریز آئی ہوئی ہیں. اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کو ڈیڈ باڈیز مل جائیں. آپ یقین کریں یہ پتھر گڑھ سے آگے نہیں نکل سکتے تھے اگر ہم واپس ان کے اوپر فائر کرتے, اور ہمیں قانونی طور پر ہر طرح کا اختیار حاصل ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر حاصل ہے, ہم لاء کے تحت, اور اس کے بعد جو ہیڈ آف اسٹیٹ کی اس ٹائم موومنٹ ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں روکتی ہو کہ ہم ان کے اوپر واپس فائر نہ کریں. اگر کوئی ہمارے پہ فائر کر رہے ہیں ہم واپس, وہ چاہتے تھے کہ ان کو کسی طریقے سے ڈیڈ باڈی مل جائے. پچھلی دفعہ بھی آئے تھے وہ اسی خیال کے ساتھ آئے تھے کہ وہ 2 لاشیں لے کے کھڑے ہوں اور ان کو ہوں کہ ہماری لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئی ہیں. اس دفعہ بھی ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں وہ لوگ, اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے کہ کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, سارا کچھ ہے. اب ہمارے لیے ابھی بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ 5 منٹ فائرنگ ہونی ہے تو اس کے بعد وہاں بندہ نظر نہیں آئے گا. لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں صبر صبر صبر. اس ٹائم ہمارے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں, ان کی جانیں نہ جائیں, لیکن ایک لائن آتی ہے جہاں پہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کو, ہم نے اپنے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے.
تو اینی ویز یہ ایک علیحدہ بات ہے. ابھی ہمارے پولیس والوں کے پاس کسی کے پاس, آپ لوگ یہاں موجود ہیں 2 دن سے, تو اب آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں, مجھے ایک بندہ بتا دیں سوائے جو کوئی گن مین وغیرہ ساتھ آئے ہوں گے جو ہر وقت یہاں پہ موجود ہیں, ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کوئی ویپن ہوگا نہیں, یا ڈنڈا ہے یا آنسو گیس ہے یا ربڑ بلٹ کے لیے ان کے پاس کوئی چیز ہوگی, بٹ دیٹس اٹ. تو ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم ان کو اسی طرح جواب دیتے, لیکن ان کا مقصد پورا نہیں ہونے دینا. اگر کارکنان یہاں تک پہنچ گئے, فار ایگزامپل وہ حادثے کا بعد میں یہاں پر آ رہے, اگر بیجوں تک پہنچ گئے تو یہاں پر جو پولیس کی خدمت نہیں ہے, کس طرح ڈھونڈیں گے وہ آپ کو یہ صاحب خود بتائیں گے, نبیڑ کے دکھائیں گے آپ کو. سر ہر بندے کا سوال ہے مذاکرات. سر مذاکرات کے حوالے سے شادی کا پہلا دور منسٹر انکلیو میں میری کوئی ملاقات نہیں, پہلی بات. ٹھیک ہے, مذاکرات کے اوپر میرا خیال ہے آپ چند گھنٹے ٹھہر جائیں, آپ کو وہ میری کوئی. اچھا سر یہ بتائیں کہ کون سا ایسا مقام ہوگا جہاں تک آپ کی ایک لاسٹ ہوگی کہ یہاں پر جو دیکھیں, میرا پہلی چیز ہے لوگوں کی جانیں نہ جائیں. ٹھیک ہے, پہلی کوشش ہے لوگوں کی جانیں جائیں, دوسری کوشش ہے لوگوں کی جانیں نہ جائیں, تیسری کوشش ہے لوگوں کی جانیں نہ جائیں, پراپرٹی محفوظ رہے, سارا کچھ رہے. اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے, ہمارے لیے وہ بہت میٹر کرتی ہے. ان کا مقصد کچھ اور ہے, ہمارا مقصد کچھ اور ہے. سر صاحب یہ بتائیں پلیز, سر آپ ایک ایٹمی طاقت کے وزیر داخلہ ہیں اور آپ کے پاس ماشاءاللہ ہر طرح کی ٹرینڈ فورسز ہیں. آپ اپنے ایک جوان کو ابھی دفنا کے آئے ہیں اور آپ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ جو مظاہرین ہیں وہ بلڈ شیڈ چاہتے ہیں, اس لیے آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے, جبکہ دوسری طرف پورے پاکستان کے شہریوں کے معمولات زندگی آج تیسرا دن معطل ہیں. تو کیا پاکستان کے جو پرامن شہری ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے جب بھی کہا کہ ایک فرد نہیں آئے گا اٹک سے آگے, میں نے کوئی نہیں کہا. ایک سیکنڈ, میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا. آپ مجھے کوڈ کر کے دکھا دیں کہ میں نے کہاں کہا ہے کہ اٹک سے آگے نہیں آئے گا. جو ایک سیکنڈ آپ سن لیں, آپ کا سوال لمبا ہو گیا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو یہاں پہ دھاوا بولتے ہیں. آپ ان لوگوں سے نہ پوچھیں جو اپنے لوگوں کی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ سوال ان لوگوں سے کریں جو ہر مہینے آ کے یہاں پہ ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو پچھلے دفعہ کیا تھا, ایگزیکٹلی وہ کر رہے ہیں. میں کھول دیتا ہوں راستے, آئیں یہاں پہ آ کے 6 مہینے بیٹھے, آپ تو یہ چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے کہ وہ ویسے آ رہے ہیں یا جس طرح بھی آ رہے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ورنہ تو اگر ہم یہاں پہ یہ پروٹیکشن نہ لگائی ہوتی, یہاں پہ جو تماشا لگ رہا ہوتا آپ دیکھ رہے ہوتے. تو ہماری کوشش ہے اپنے لوگوں کی جانوں کو بچائیں, اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں, اور ڈیفینیٹلی پھر اس کے بعد ان کے ساتھ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. ایک تو تعداد کے حوالے سے بتا دیجیے کتنے پولیس اہلکار ہیں جو کہ زخمی ہوئے, زخمی کتنے شہادت کی بات ہوگی. دوسرا سے یہ بتا دیجیے کہ ایگزیکٹلی وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ ظاہر انٹرنیٹ نہیں چل رہا, فیک نیوز بہت زیادہ آ رہی ہے. مذاکرات کے حوالے سے دیکھا, میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد پولیس کے 4 کرٹیکل ہیں, 5 پنجاب پولیس کے کرٹیکل ہیں جو کافی زیادہ کرٹیکل ہیں. جہاں تک رہی بات کہ جو دوسری چیز کہہ رہے ہیں, آپ ٹھہر جائیں, اس کے اوپر میں آپ سے علیحدہ بیٹھ کے بات کر لوں گا اور آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں گا. میں کچھ چیزوں کا ویٹ کر رہا ہوں. یہ بتائیے گا کہ مذاکرات میں ان کے مطالبات کیا ہے؟ مذاکرات کوئی نہیں ہے, پہلی بات میں کلیئر کر دوں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, پرامن احتجاج کے لیے وہ اپلیکیشن دیں گے, اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے, وہ احتجاج کریں جہاں جگہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے, بالکل کریں. میں نے کہا میں آپ کو اس کا جواب, تو میں نے کہا آپ کو اس کا جواب دوں گا. اڈیالہ جیل میں اس وقت ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اس وقت سے آپ کیا کہیں گے؟ اڈیالہ میں ایک وقت موجود ہے, 3 لوگ پر مشتمل ہے. اگر بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور آپ کی کے پی او سے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو وہ ان کو کس نے اجازت دی اس وقت رات کے اندھیرے میں کہ وہ ٹھاڑا جیل میں؟ میں آپ کو پہلی ایک چیز بتا دوں, بیرسٹر گور کی ضرور ملاقاتیں ہوئی ہیں جیل میں آج, بٹ ڈیفینیٹلی آئی تھنک ان کے کچھ اپنے مسائل ہیں پی ٹی آئی کے. میں اس لیے ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا. میں آپ کے ساتھ بڑی کھل کے بات کر لوں گا, آپ تھوڑا سا ٹائم ویٹ کر لیں, میں بہت کھل کے بات کر لوں گا, لیکن میں کچھ چیزوں کا ویٹ کر رہا ہوں. اسلام آباد کے شہری کو ذکر ہے کہ ادھر نہیں آئیں گے وہ. ایک سیکنڈ میں ایڈ کر لیں کہ آپ پوری امید ہے کہ ابھی جو اڈیالہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بریک تھرو کا امکان
मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके अपने इंटरनल कोई मसाइल हैं, हम वेट कर रहे हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। उन्होंने जवाब देना है, इस्लामाबाद के ऑर्डर के हिसाब से भी उन्होंने जवाब देना है। मैंने उसके बाद उनके ऑर्डर के मुताबिक फ़ोन भी किया है, उन्होंने जवाब देना है। अगर वो जवाब देते हैं तो उसके बाद मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। थैंक यू सर।